بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھارت کی انتہائی جنوب مغرب بندرگاہ کالی کٹ سے 500 میل دور تھی۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں نہ کوئی تفریح کے لیے آتا تھا اور نہ ہی کوئی بس وغیرہ وہاں سے گزرتی تھی۔ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ اگر پورس بھی اپنے بھارت دیش میں آتا تو اتنی دور پسماندہ علاقے میں بور ہونے کے لیے کبھی نہ آتا۔ اس حساب سے نیلما کو یقین تھا کہ سال یا 6 ماہ تک اس کھنڈر کی طرف کوئی نہیں آئے گا اور وہ 4 یا 6 ماہ میں مسلسل تپسیا کرتے ہوئے بڑی حد تک آتما شکتی حاصل کر لے گی۔ اس حد تک کہ جگہ بدل بدل کر بھرپور شکتی حاصل کرتی رہے گی۔ الپا، تھارن اور شیڈو نے دوسری صبح کی فلائٹ سے جانے کے لیے 3 ٹکٹ حاصل کر لیے تھے اور ایک رات گزارنے کے لیے شیریٹن ہوٹل میں آ گئے تھے۔ تھارن اوین کے کھانے سے پہلے خوب پینے کا عادی تھا، اس لیے وہ ہوٹل کے بار میں آ گیا۔ الپا اور شیڈو نے اسے سمجھایا کہ آج زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ اگر وہ مدہوش ہونے کے بعد سوگا تو دوسرے دن دیر تک سوتا رہے گا، جبکہ صبح 8 بجے فلائٹ روانہ ہوگی اور انہیں 6 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا وہ بہت کم پیے گا اور رات کو جلدی سوگا۔ الپا نے کہا، میں شیڈو کے ساتھ 20 منٹ کے بعد ڈنر ہال میں جاؤں گی، تم آدھے گھنٹے میں صرف 2 پیگ پی کر آ جاؤ۔ ڈائننگ ہال میں شیڈو کے ساتھ گئی۔ تھارن نے پہلا پیگ پینا شروع کیا۔ وہ وہسکی میں سوڈا ملا کر پینے کا عادی نہیں تھا۔ الپا نے اس کے دماغ میں رہ کر عادت بدل دی۔ اس کے پہلے پیگ میں وہسکی زیادہ اور سوڈا کم ملایا، دوسرے پیگ میں سوڈا ملانا بھول گیا۔ خالص وہسکی حلق سے اتارنے لگا۔ 2 ہی پیگ میں در و دیوار گھومنے لگے، سر ذرا چکرانے لگا۔ الپا اور شیڈو نے آ کر کہا، ڈائننگ ہال میں چلو۔ وہ تیسرا پیگ منہ تک لا کر بولا، ابھی چلتا ہوں۔ الپا نے حیرانی سے پوچھا، تم خالص وہسکی کیوں پی رہے ہو؟ سوڈا ملاؤ۔ اس کے سمجھانے تک اس نے ایک ہی سانس میں گٹا گٹ گلاس خالی کر دیا، پھر گلاس زور سے رکھتے ہوئے کہا، ایک اور لارج پیگ۔ الپا نے گلاس ہٹا کر کہا، نہیں، اب تم نہیں پیو گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والی تھی۔ شیڈو نے اسے سنبھال لیا۔ آس پاس کی عورتیں اور مرد چونک کر دیکھنے لگے۔ وہ اپنی توہین محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی معمولہ تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے پینے سے نہیں روک سکتی تھی۔ شیڈو نے کہا، تھارن، کوئی بات نہیں، تم اور پینا چاہتے ہو ضرور پیو، میں تمہارے لیے بوتل لیتا ہوں، اپنے کمرے میں چل کر پینا مناسب رہے گا، یہاں تماشا نہ بنو۔ وہ ایک بوتل خرید کر تھارن کو سہارا دیتے ہوئے لفٹ کے ذریعے کمرے میں آیا۔ الپا بستر کے سرے پر آ کر سارے جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی توہین کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن تھپڑ مارنے والے تھارن سے نفرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ نقش تھا کہ تھارن اس کے جسم و جان اور دماغ کا مالک و مختار ہے، وہ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ تھارن کو اتنا نشہ ہو گیا تھا کہ جام اٹھاتے وقت اس کا ہاتھ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ ذرا بھٹکنے کے بعد اسے اٹھا کر پینے لگا تو جام ناک اور ہونٹوں سے ٹکرانے لگا، کچھ وہسکی منہ میں جانے لگی اور زیادہ لباس میں گرنے لگی۔ شیڈو نے اس کے ہاتھ سے جام لے کر اسے سہارا دے کر اٹھایا، پھر بستر پر لا کر لٹا دیا۔ الپا نے کہا، شکریہ شیڈو، تم نہ ہوتے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شیڈو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الپا نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر تھارن کے پاس بستر پر آ کر دوسری طرف منہ پھیر کر سو گئی۔ ثانی، سنا، پارس اور پورس ایک کار میں لندن کی سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے رات کا کھانا ایک ریستوران میں کھایا۔ پورس نے پوچھا، دشمنوں کا کیا حال ہے؟ ثانی نے کہا، میں وقفے وقفے سے تھارن کے دماغ میں جاتی رہتی ہوں، اسے کچھ زیادہ پلا دیا ہے، وہ مدہوش ہے۔ میں اور سنا آدھی رات کے بعد اس کے اندر جا کر ترمیمی عمل کریں گے۔ پارس نے کہا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ الپا کے چلے آنے سے حکومت اسرائیل کے اکابرین پر کیا گزر رہی ہے۔ ثانی نے کہا، سنا، ہم دونوں ان اکابرین کے دماغوں میں جائیں گے۔ وہ بولی، مجھے کسی ایک کے دماغ میں پہنچا دو، پھر میں ایک کے ذریعے دوسرے تیسرے کے پاس جاتی رہوں گی۔ ثانی نے اسے ایک حاکم کے اندر پہنچا دیا۔ خود فوج کے اعلیٰ افسران کے خیالات باری باری پڑھنے لگی۔ پتہ چلا وہ سب ابھی مطمئن ہیں کیونکہ الپا ان کی موجودگی
موجودگی میں تھارن اور شیڈو کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ صرف برین آدم کچھ بے چین سا تھا۔ الپا کہیں باہر جاتی تھی تو دن میں 2 بار اس سے رابطہ ضرور کرتی تھی۔ برین آدم کے حساب سے اسے لندن پہنچے ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اتنی دیر تک الپا کبھی اپنے بگ برادر سے لاتعلق نہیں رہی۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ جسے برسوں سے بڑا بھائی سمجھ کر اس کے مشوروں پر عمل کرتی آئی ہے، اس سے اس بار غافل ہو گئی ہے۔ الپا نے پورس اور پارس سے کہا ابھی وہاں کے اکابرین مطمئن ہیں کیونکہ الپا ان سے کہہ کر یہاں آئی ہے۔ صرف برین آدم اس بات پر پریشان ہے کہ اس نے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے۔ پورس نے کہا میرا خیال ہے ان کی نیندیں اڑا دو، الپا بن کر انہیں بتا دو کہ وہ سونے کی چڑیا ہمیشہ کے لیے اسرائیل سے اڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلی گئی ہے۔ پارس نے کہا وہ دوسروں کی نیندیں اڑاتے ہیں، آج ان کے بستروں پر کانٹے بچھا دو۔ ثانی نے الپا کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کیا، پھر برین آدم کے پاس آ کر بولی بگ برادر آپ تمام اکابرین سے ابھی کہہ دیں کہ وہ اپنے اپنے سیکرٹ فون کے اسپیکر ایک دوسرے سے منسلک کر لیں، میں ایک اہم بات کہنے والی ہوں۔ برین آدم نے ٹاپ سیکرٹ فون کا ریسیور اٹھا کر تمام اکابرین کو باری باری فون کیا کہ وہ اپنے اپنے سیکرٹ فون آن کر لیں، الپا ایک اہم پیغام دینے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ثانی نے پوچھا کیا آپ تمام اکابرین میری آواز سن رہے ہیں؟ برین آدم نے اسے الپا سمجھ کر اس کی بات اپنے ریسیور پر دہرائی۔ تمام اکابرین نے باری باری کہا ہم الپا کی باتیں تمہاری زبان سے سن سکیں گے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ ثانی نے کہا ایک دن ہر لڑکی کو میکے سے سسرال جانا پڑتا ہے، آخر میں کتنے عرصے تک اسرائیل میں رہتی؟ اب میں تھارن کے ساتھ سسرال چلی آئی ہوں اور اب کبھی اسرائیل واپس نہیں آؤں گی۔ برین آدم نے پریشان ہو کر کہا الپا یہ کیا مذاق ہے؟ ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ تم تھارن کے ساتھ یہاں سے جانے کے بعد اب کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ ہم تمام اکابرین ملک اور قوم سے وفادار رہنے اور محبت کرنے کی مثالیں تمہارے نام سے دیا کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں مگر آپ نہیں جانتے کہ تھارن کی مقناطیسی آنکھوں کے ذریعے مجھے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم لندن تک جائیں گے، اب لندن پہنچنے کے بعد دوسری فلائٹ سے دوسرے ملک چلے آئے ہیں۔ تم ابھی کس ملک سے بول رہی ہو؟ سوری تھارن نے حکم دیا ہے کہ میں اس ملک کا نام نہ بتاؤں، میں اس کی محکوم ہوں، اس کے حکم کے علاوہ صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ آپ سب میری واپسی کا انتظار نہ کریں۔ تھارن مجھے یہاں سے بھی کہیں تیسرے ملک لے جانے والا ہے اور شاید آئندہ مجھے آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اوکے سو فار۔ ثانی دماغی طور پر پارس، پورس اور ثنا کے سامنے حاضر ہو گئی، پھر مسکرا کر بتانے لگی کہ اب وہاں کے اکابرین کا سارا اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ موساد کے جاسوس الپا کو لندن میں تلاش نہیں کریں گے کیونکہ اس نے ان اکابرین کو بتایا تھا کہ تھارن الپا کو دوسرے ملک لے گیا ہے، پھر وہاں سے کسی تیسرے ملک میں لے جائے گا۔ پارس نے کہا آج اسرائیلی حکام اور دوسرے افسران رات جگہ منائیں گے۔ ثنا نے کہا میں خیال خوانی کرتی ہوں بھائی جان سے مشورے کے مطابق دشمنوں کے خلاف کچھ چالیں چلتے رہنا چاہیے، لیکن آپ سب کے درمیان بیٹھ کر یوں لگتا ہے جیسے طفل مکتب ہوں۔ آپ لوگوں کی طرح حاضر دماغی اور چالاکیاں سیکھتے سیکھتے عمر گزر جائے گی۔ ثانی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم برس 2 برس کی ٹریننگ حاصل کر کے اتنی زبانیں اور اتنے ہنر سیکھ لو گی کہ آج کی طرح احساس کمتری کو بھول جاؤ گی۔ پارس نے کہا اگر پورس کو اعتراض نہ ہو تو ہم ثنا کو ٹریننگ کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں بھیج سکتے ہیں۔ پورس نے کہا میں تمہاری بات پر اس لیے اعتراض نہیں کروں گا کہ ثنا کو دل کی گہرائیوں سے بہن مانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑے بڑے شہ زوروں کے مقابلے میں ناقابل شکست بن جائے۔ ثانی نے اسی وقت آمنہ فرحات سے رابطہ کیا، وہ جناب تبریزی کے سامنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب تبریزی نے کہا آمنہ تمہارے پاس ثانی آئی ہے، اس سے کہو اس ادارے کے دروازے صرف ثنا کے لیے ہی نہیں پورس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آمنہ نے حیرانی سے کہا ابتدا سے اب تک یہاں کے دروازے یہودیوں اور ہندوؤں کے لیے بند رکھے جاتے ہیں، آج تک کسی یہودی اور ہندو نے یہاں قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے فرمایا درست کہتی ہو، ہم نے پارس
پارس کی شریک حیات بننے والی الپا کو کبھی یہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں انسانوں کو مذہب سے نہیں، ان کی نیتوں سے پہچاننا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن نیت کا کھوٹا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ ایک کافر کی طرح ناقابل اعتماد ہے۔ ہم جانتے تھے کہ الپا بھی ناقابل اعتبار ہے، اس کے ارادے اور نیت بدلتی رہتی ہے، لیکن پورس نہیں بدلے گا۔ ہمارے ادارے میں عیسائی ہیں کیونکہ ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا پورس پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، وہ جب چاہے آ سکتا ہے۔ ثانی شکریہ ادا کر کے دماغی طور پر حاضر ہوئی، پھر خوشی سے پارس کا ہاتھ تھام کر بولی، ابھی ایسی خلاف توقع خوشی کی بات آئی ہے جسے سن کر تم اور پارس دونوں ہی حیران ہو جاؤ گے۔ پارس نے پوچھا، ایسی کیا بات ہے؟ میں ادارے میں ثنا کی ٹریننگ کی اجازت لینے گئی تھی، وہاں ماما اور جناب تبریزی تھے، انہوں نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ثنا کے لیے یہاں داخلے کی اجازت لینے آئی ہوں، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے دروازے صرف ثنا کے لیے نہیں، پورس کے لیے بھی کھلے ہیں، یہ جب چاہے آ سکتا ہے۔ پورس خوشی سے کھل گیا۔ پارس نے حیرانی سے کہا، آج تک کسی یہودی اور ہندو نے وہاں قدم نہیں رکھا ہے۔ جناب تبریزی نے پورس کو آنے کی اجازت دی ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے۔ وہ کہہ رہے تھے انسان اپنی نیک نیتی سے دیندار بنتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ الپا تمہاری شریک حیات تھی، لیکن انہوں نے اس یہودی عورت کو کبھی ادارے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں پورس کی نیت پر بھروسہ ہے۔ پورس اپنی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں جناب تبریزی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بھارت کے ایک بہت بڑے دست شناس نے میرے ہاتھ کی ان لکیروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں ہندو ہوں، لیکن جوانی سے لے کر بڑھاپے میں مرتے دم تک مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ دست شناس کی پیش گوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ پارس گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بولا، جناب تبریزی نے بابا صاحب کے ادارے کے دروازے تم پر کھول دیے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ بہت گہرے ہیں۔ تمہیں ادارے میں خوش آمدید کہنے کے پیچھے کوئی بہت گہری بات ہے۔ تمہاری آمد ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، لیکن جب کوئی بات بہت گہری ہو اور سمجھ میں نہ آتی ہو تو میں الجھ کر رہ جاتا ہوں۔ پورس نے کہا، اگر ہم ان کے سامنے سر جھکا کر عرض کریں کہ وہ ہمیں الجھن سے نکالیں تو کیا وہ اپنے موجودہ فیصلے کی گہرائی تک ہمیں نہیں پہنچائیں گے؟ وہ روحانیت کے ذریعے موجودہ راز اور مستقبل کے اسرار جانتے ہیں، لیکن روحانیت کے حامل پر یہ قدرتی پابندی ہوتی ہے کہ وہ ہم جیسے عام انسانوں کے سامنے محدود پیش گوئی کرتے ہیں یا محدود فیصلے سناتے ہیں۔ جس حقیقت کو راز میں رکھنا ہو اسے زبان پر کبھی نہیں لاتے۔ ہم دونوں ان سے التجا کریں گے تو شاید وہ ہماری الجھنیں دور کر دیں۔ فی الحال تم اپنے ذہن کو نہ الجھاؤ۔ وہ چاروں ریستوران سے نکل کر اپنی کار میں آئے، پھر تفریح کے انداز میں گھومتے ہوئے ہوٹل شیریٹن پہنچے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ انہوں نے بھی اسی ہوٹل میں 2 کمرے لیے تھے، ایک پارس اور پورس کے لیے اور دوسرا ثانی اور ثنا کے لیے، لیکن وہ چاروں پہلے ایک ہی کمرے میں آئے۔ ہوٹل کے اسی کوریڈور میں الپا، تھارن اور شیڈو 2 مختلف کمروں میں تھے۔ الپا سو گئی تھی اور تھارن تو 4 گھنٹے پہلے ہی مدہوش ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ نیند میں تھا، لیکن مدہوشی کم ہو گئی تھی، دماغ پر نشے کا غلبہ نہیں تھا۔ ایسے میں ثانی اور ثنا اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے چور خیالات پڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ثانی نے پارس اور پورس سے کہا، اس نے بہت پی لی ہے، نشے کے باعث اس کے خیالات ذرا ذرا سے بھٹک رہے ہیں، 1 آدھ گھنٹے میں اس کے خیالات ترتیب بار ہو جائیں گے، پھر اس پر تنظیمی عمل کیا جائے گا۔ ثنا، کافی کا آرڈر دو، ابھی ہمیں جاگنا ہوگا۔ پارس نے پوچھا، اس کے بے ترتیب خیالات کیا ہیں؟ اس کے دماغ میں ہیرے جواہرات سمائے ہوئے ہیں۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ سب لے گیا، وہ سب لے گیا ہے۔ ہیرے جواہرات، الپا ٹیلی پیتھی، وہ جزیرے میں رہے گا۔ ہیرے جواہرات، الپا ٹیلی پیتھی لائے گی۔ پورس نے کہا، خیالات بے ترتیب ہیں مگر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تھارن اور شیڈو کے حصے کے بھی ہیرے جواہرات ان نون کے پاس ہیں۔ جب شیڈو کی طرح ان نون کو ہیرے جواہرات کے ساتھ جزیرے میں قید کیا جائے گا تو الپا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان ہیرے جواہرات کو لا سکے گی۔ علی اب ان نون کو جزیرے میں نہیں پہنچائے گا۔ شیڈو وہاں کی قید سے نکل بھاگا ہے۔ ان نون کو کوئی دوسری
سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اس نے الپا کو اپنی معمولہ بنایا ہے کہ علی جہاں بھی ان نون کو ان ہیرے جواہرات کے ساتھ لے جائے گا۔ الپا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان نون کے دماغ میں رہ کر بتاتی رہے گی کہ ان نون کو کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہیرے جواہرات کہاں چھپائے جا رہے ہیں۔ ایک ٹرے میں کافی آ گئی، وہ سب پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ پورس نے کہا تقدیر کے آگے ٹیلی پیتھی بھی کام نہیں آتی، اکیلی الپا کی ٹیلی پیتھی کیا کام آئے گی؟ ثانی، ثنا اور انکل پاشا نے ٹیلی پیتھی کا زور لگایا، تدبیریں آزمائیں مگر تقدیر میری ناصرہ کو لے گئی۔ پارس نے کہا تقدیر صرف لے جاتی نہیں ہے، کچھ دے کر بھی جاتی ہے۔ جب پارس اور پورس مل گئے ہیں تو نیلما ہماری بھی مکاریاں دیکھے گی، بس اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ کس ملک میں ہے۔ ثانی نے کہا ہم الپا کے معاملے سے نمٹ کر نیلما کا سراغ لگائیں گے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا پورس۔ اگر جلد بازی کی جائے گی اور نیلما کی آتما قرآنی آیتوں سے گھبرا کر نکل بھاگے گی تو ناصرہ کا جسم مردہ ہو جائے گا۔ پارس نے پوچھا یار کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ جس ناصرہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہو وہ زندہ نہیں ہے؟ ایک ناپاک روح تمہارے سامنے ایک مردہ جسم پیش کرتی رہتی ہے۔ ہاں یہ ایک تلخ حقیقت ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن جس طرح مر جانے والوں کی تصویریں ڈرائنگ روم میں لگا کر ہم اپنی تسلی کرتے ہیں، اسی طرح مر جانے والی ناصرہ کو چلتے پھرتے دیکھ کر محبت بھی کرتا ہوں اور ماتم بھی۔ بھائی جان آپ کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے۔ ثانی نے کہا میں پورس کو صبر کرنے کو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اسے جلد تلاش نہ کیا گیا تو نیلما کی آتما ناصرہ کے اندر رہ کر تپسیا کرتی رہے گی اور آتما شکتی حاصل کرتی رہے گی۔ پارس نے کہا آج تم تھارن، الپا اور شیڈو سے نمٹ لو، کل سے ہم ناصرہ کا سراغ لگانے کے لیے اپنی ذہانت آزمائیں گے۔ وہ دونوں کافی پینے کے بعد اس کمرے سے چلے گئے۔ ثانی اور ثنا خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی تھارن کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گئیں۔ وہاں ثنا خاموش رہی اور ثانی ترمیمی عمل کرنے لگی۔ جب میں عملی زندگی گزارنے لگتا ہوں یعنی ایکشن میں رہتا ہوں تو مجھے اچھی طرح نہ بھوک لگتی ہے نہ پوری نیند آتی ہے۔ جرالڈ مجھے اور سنگریلا کو پچھلی رات کی نیند پوری کرنے کے لیے ایک بنگلے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس میں ایک کمرے میں سنگریلا سو رہا تھا اور دوسرے کمرے میں سونیا سے کچھ باتیں کرنے کے بعد سو گیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی آنکھ کھل گئی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک روبرو مقابلے کا تعلق ہے سنگریلا کے فائٹ کا انداز ہی سب سے مختلف اور انوکھا ہے۔ ایک تو اس کی ہڈیاں فولاد کی طرح سخت ہیں اور دوسرا یہ کہ فلائنگ کک مارنے کا انداز عجیب و غریب تھا۔ وہ فضا میں اچھل کر گردش کرتے ہوئے پنکھے کی طرح بیک وقت لاتوں سے کئی ضربیں لگاتا ہوا دوسری طرف چلا جاتا تھا، اپنے مقابل کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اسی لیے سونیا اس پر نفسیاتی حملے کر رہی تھی، اسے دوڑا رہی تھی، اسے غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اس پر گولی چلائی تھی، اس کے بنگلے کے سامنے دو کاروں کو آگ لگا کر ان کے پرخچے اڑا دیے تھے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے سفیر کے بنگلے میں آنے کے لیے للکار چکی تھی۔ وہ مردانگی کے جوش میں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اور جرالڈ نے اسے جانے سے روک دیا تھا۔ ویسے لاشعوری طور پر وہ بھی یہ سمجھ کر سہما ہوا تھا کہ سونیا کسی لمحے بھی موت بن کر آ سکتی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ شیطان جان سے نہیں مارتا، صرف جان مصیبت میں ڈالتا رہتا ہے۔ یوں آدمی مصیبتوں سے لڑتے لڑتے جان دے دیتا ہے۔ سونیا حالات کے پیش نظر اقدامات کرتی تھی، وہ بھی شیطان کو جان سے نہیں مار رہی تھی، صرف اس کی جان مصیبتوں میں ڈال رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی نیند کے بعد میری آنکھ کھلی تو یہی بات ذہن میں آئی کہ شیطان کو جان سے مارنا نہیں ہے، ہلکان کرنا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر اس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچا۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا تھا۔ اس نے تھکن سے نیند کے خمار میں رہ کر خلا میں تکتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا تمہارا باپ، پہلے میں نے اسپتال پہنچایا تھا، اب قبرستان پہنچاؤں گا، اور جب قبر میں سونا ہی ہے تو ابھی کیوں سو رہا ہے؟ وہ گہری نیند سے جاگنے کے باعث جھنجھلا کر بولا فرہاد میں نے تمہارے جیسا نامرد نہیں دیکھا، شرم نہیں آتی؟ مجھ سے چھپ کر اپنی بیوی کو میرے مقابلے پر بھیج رہے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ نامرد نکلے، ایک عورت تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے، روبرو مقابلے کے لیے بھی
سفیر کے بنگلے میں بلایا، مگر تم اس سے چھپ کر اپنی ماں کی گود میں سو رہے ہو۔ میں اس سے چھپ نہیں رہا ہوں، ابھی نیند پوری کر رہا ہوں، پھر اس سے انتقام لوں گا۔ ابے خسرے جوتے آج کھا رہا ہے اور انتقام کل لے گا۔ مجھے تیری اور سونیا کی آنکھ مچولی پسند نہیں ہے۔ میں قاہرہ پہنچ گیا ہوں، بول تو کہاں ہے؟ میں تنہا تجھ سے مقابلہ کرنے ابھی آؤں گا۔ آ، مرد کا بچہ ہے تو ابھی آ۔ میں شاہراہ قصر العینی کی اسٹریٹ نمبر 13 میں بنگلہ نمبر 20 میں ہوں، تو یہاں آئے گا اور تیرا کام تمام ہوگا۔ سونیا نے بھی تجھے بلایا تھا، مگر تو ایک عورت سے ڈر کر نہیں گیا، مگر میں ابھی آ رہا ہوں، یوں اچانک پہنچوں گا تو بدحواس ہو جائے گا۔